الذي السماوات والعز بقادر ألا يخلق مثلهم بلى وهو الخالق العليم إنما أمره إذا قرر شيئا ولا أن يقول كن فيكون فسبحان الله بيده ملكوت كل شيء ولا ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بارك الله تجاوز محمد وآل محمد کا اس خلیل تلاوت سورہ یاسین کے پڑھنے میں ہم سے کچھ خطا گناہ ہوا ہے تو اسے بخش اور معاف فرما دے. اس تلاوت میرے دادا مرحوم ہادی حسین خلجی صاحب اللہ مقام و ابن مرزا مہدی حسین خلجی صاحب مرحوم کی روح کو اس یاسین کا ثواب امام حسین علیہ السلام کے واسطے سے پہنچا دے. آپ حضرات سے مہاراجہ کے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ اس کی تلاوت فرما کر جملہ مرحومین مومنین مومنات بالخصوص میرے دادا مرزا ہادی حسین خلجی صاحب مرحوم ابن مرزا مہدی حسین خلجی صاحب مرحوم محترمہ مرحومہ مغفورہ بسم اللہ بھی صاحبہ مرحومہ رحیم مرحومہ سید سید حسین فاطمہ اور یہاں پر جتنے حاضرین پروردگار تمام کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله احد الله الصمد لم يلد صلی اللہ علیہ اللهم صل علی محمد اللهم صل علی صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جب شاموں سے غیب فاتحہ تجھے روئے جب شاموں سے غیب فاتحہ تجھے روئے عباس تیرا ہے زمانہ تجھے درالی کے پہرے پہ سار کھڑا ہے درالی پہرے پہ سار ہے کیسے پہ سکینہ تجھے روئے کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے گیا لاشا جوا کا وقت اٹھانا گیا لاشا
ہوا کا سے گھڑی اکبر سے زیادہ تجھ ہوئے شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھ ہوئے عباس حق ہے زمانہ تجھے روئے زینب نے کہا شام غریب میں غازی زینب نے کہا شام غریبہ میں غازی بے پر مجھے دیکھ کے بابا تجھے ہوئے بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے ہوئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے جا جا کے کہا فاتح تجھے ہوئے جا جا کے کہا فاتح تجھے ہوئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے درا لیے پہرے پہ سگار ہے درا لیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے کیسے تیرے لاشے پہ سینا تجھے ہوئے کیسے تیرے لاشے پہ سینا تجھے ہوئے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے جانا گیا لاش ہوا کا جس وقت گیا لاش جوا کا سے گھڑی اکبر زیادہ تجھے روئے گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے عباس حق ہے زمانہ تجھے روئے اللهم صل على محمد
مجھے مطلوب ہوگا جام لینا جب کوثر کا سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا، سلام ایسا پڑھوں گا دل بھر آئے گا زمین کربلا کیا پوچھنا تیرے مقدر کا ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ، ہے تجھ میں آج تک محفوظ سرمایہ، لبے دریا لمبر دار بھی کام آ گیا آخر بس واللہ فی حضرت زینب کی چادر، بس اللہ فی حضرت زینب کی چادر، گھڑی بر بھی رباب آرام سے سونے نہیں پاتی، وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیالات آئے، وہ جب کروٹ بدلتی ہے خیالات آئے، بہاتر بس بہاتر جن میں بوڑھے بھی تھے بچے بھی، اور ان کو سامنا کرنا پڑا لاکھوں، اور ان کو سامنا کرنا پڑا لاکھوں، غیرت کو آخر کیا ہوا، کچھ تو نے سوچا بھی، بھری محفل میں کیسا بھری محفل میں کیسا زینب کی چادر کا مجھے مطلوب جب ابن بوترا بھرے ہوئے زمیں گرا، بے داشت ہو آخ پاؤں میں جبھی گرا، اور ہاتھ ایک طرف علم شے کہیں گرا، چلائی فاطمہ کے عمران، چلائی فاطمہ کے عمران، کٹتا ہے کوئی دم میں سر اس نوجوان کا، مٹا نشان علی، مٹا سنتے ہی سے کے شہنشاہ بیروبر دوڑے گرے اٹھ سنبھالا گیا جگر، کانپے جو پاؤں تھا لیا بازوئے پہ سچ چلاتے تھے گالی اکبر، چلاتے تھے گالی اکبر، مجمع ترائی بیٹا ملا دو جال مجھے میرے، بیٹا ملا دو جال مجھے، بیٹا ملا دو جال مجھے میرے، اکبر اجڑ گیا میرا مصطفیٰ
نہ ہوگی اب یہ کمروا مصیبتا ہے آستہ زداغے پدروا مصیبتا کاٹا گیا چھڑ دے گروا مصیبتا تو دو نجف کی طرف منہ کو موڑ دو اکبر خریب لاز جو لائے حسین کو ابا جامبل اب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ سنے کے حسین کو اکبر نے ہاتھ اڑایا دیکھا دو کو ہے غم کے دل پر جو ایک بار گرے پہلے ملا ہے کچھ وصیت میری اس وقت امام ان میں سے ایک یہ ہے کہ تصدق جب غلام نہ جائے سوئے خیام جس جا بڑا قبر گائے جس جا قبر گائے سر کے نخان آزاد امام دلیر کا مسجد میں درائے یہ سن کے پائے شاہ کی جانب جھکایا سرے کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کرے ٹپکے سے خون کے خطرے در و در کس سیاست در میں کیا کرنا من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے نکلیا بھائی کا آدم نکلیا بھائی کا آدم نکلیا بھائی کے سامنے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نام پہ کے پانی جو پلا دیتے ہیں میرے کو سر مجھے میرے کو دعا دے فاطمہ کہتی ہے دنیا میں یہ آباد رہے شیخ کپور سا مجھے سب لے شیخ کپور سا مجھے سب لے آزاد پوچھتا ہے جو کوئی کس نے کمر کو توڑا شاہ
عباس کے لاش کو بتا شاہ عباس کے لاش کو بتا دے شبیر کو کرتا ہے لئی خانجر سے بوسے القوم محبوب خدا بوسے القوم محبوب خدا دے پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشنا کام کے سردوش بدا سردوش بدا زینب آل مقام کے فرماتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے ہمیں سخت جاتے تھے کہ اب تک نہ ہمیں سے سخت جاتے تھے کہ اب پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے داغ آج جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے ہیں خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لال کے قوم میں آئے یہ ہم تمہارے لال کے قوم میں نہ آئے سر نو بے کسو تنہا کی گود میں بھیڑے کی جان نکلی ابا بیٹے کی جان نکلی ابا یا مصطفیٰ بلا میں پھنسا ہے تمہارا لال یا شیر ذوالجلال دکھاؤ انہیں جلال یا فاطمہ میں لٹتی ہوں بکھراؤ سر کے بال یا رب لڑ دے آج یہ سب یا رب لڑ دے آج یہ سب کسی سے کام ہے سب سے رہوں بھائی کو اپنے لے کے میں جنگل میں کو اپنے لے کے میں جنگل میں دیکھا یہ کہ بالی سکینہ کو یا سے لپٹی وہ دوڑ کر شہے گردو عصا سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چند پیاسے بولی وہ تشنا کام شہے بولی وہ تشنا کام شہے بلا کے بن سے تہیا سفر کا ہے صدقے گئے بتا ویرا گئی بتا ویرا جانا
اور شب کو جو آنا نہ ہو ادھر ضد کر کے روئیو نا ہمیں چاہتی ہو گئے پہل ہے آج شب فرقت پدے سورہ ماں کی چھاتی بغرے سورہ ماں کی چھاتی بغرے بشر راحت کے دن گزر گئے یہ فصل اور ہے اب یوں بسر کرو گے یتیم اب یوں بسر کرو گے یتیم سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشنہ کام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آنکھوں سے خون بہا کے یہ کہنے لگے امام کھل جائے گا درد والا کھل جائے گا درد والا بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ و مر جائے جس کا باپ و بچہ یتیم ہے صلوات بولے بیٹی سے سوتے پیمبر بعد میرے نہ رونا سکینہ ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے ماں کی گودی میں سونا سکینہ ہم بہت دور جائیں گے بی اب نہ صورت دکھائیں گے بی ہم اگر یاد آئے گے بی تم نہ بےچین ہونا میرے تو دکھیاری ہوگی تجھ کو ایزا میری پیاری ہوگی زندگی پھر تجھے بھاری ہوگی ہے تمہیں قید ہونا یاد میں میری گریاں کرے گر یا انہیں یاد آ جائے اصغر ماں کو رونے نہ دینا تو دل بر منہ پا مورا بی آئے تمہیں گر میری
یاد روکے کرنا نہ تم زارو یاد ورنہ تم پر بڑی ہوگی بیداد مار کھانا نہ رونا ہم تو سوئیں گے ماں بین مقتل یاد میں میری تم ہوگی بے کل پاؤ گی میرا سینہ کہاں کل خاک ہے بچھونا سکینہ ہم بہت دور جائیں گے بی بی اپنا صورت دکھائیں گے بی بی ہم اگر یاد آئے گے بی بی تم نہ بے نہ سکینہ بولے بیٹی سے صبت پیامبر بعد میرے نہ رو ضد نہ کرنا مجھے یاد کر کے ماں کی گودی میں سونا سکینہ کہتی تھی رن میں آ کے سکینہ جواب دو جانے نبی و فاطمہ ذرا جواب دو کیوں سو رہے ہو خاک پا تنہا جواب دو آئیو تم کو ڈھونڈنے جا جواب مرتی ہو غم سے میرے مسیحا جواب دو جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا زخم ہوئے ہیں کان میرے گوہر کسے کہوں کہ درد پیش فریاد کرنے میں آئی ہوں دیکھو یہ قوم بھرا ہوا کرتا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے روتے تھے
کبھی کرتی تھی فغاں گودی میں لے کے تھے یوں بیاں قربان تیری آنکھوں کے اب میرا رونا اور یہ غم کا اب میرا رونا اور یہ غم کا کیوں آپ کو ہوا ہے گوارا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو قیدی بنا کے لے جاتے ہیں ہمیں نہیں کوئی کہ کچھ سے ہم کہے فریادوں کی نا تک نہ بدو میرے یار نہ بدو میرے آگیا کیا کہہ رہی ہوں سید والا جواب دو بابا دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو آتی دادی جان کی آوازیاں سنو کس درد سے پاتی ہے بابا جان کرتی ہے کیسے رنجو علم کے بیان بند نبی کے بغیر کس منتوں سے کہتی ہے زہرا جواب دو بابا جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو اے جانے فاطمہ اے نور فاتح خیبر اٹھو دیکھو اسیر ہوئی خواہر اٹھو چلا رہے آپ چلا رہے آپ کیا سو رہے ہو بیٹی کے شہدا جواب دو جواب دو میرے بابا جواب دو میرے بابا جواب دو اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله خوشنودی شہزادی کونین
اور خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک بلند تر صلوات اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تمام حاضرین اور بانیان مجلس کے حاجتوں کو بڑھانے کے لیے ایک اور بلند تر صلوات مرحوم مغفور کے درجات عالیہ کو جوار سید الشہداء میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا ہونے کے لیے بلند تر صلوات آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مرزا ہادی حسین خلجی ابن مرزا مہدی حسین خلجی علی اللہ مقامہ کی روح کو احسان اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل ادباً معروضہ ہے کہ ایک اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر محترمہ رحیم النساء بیگم مرحومہ محترمہ بسم اللہ بیگم مرحومہ اور سید تقی حسین رضوی جمین فاطمہ تحسین فاطمہ خصوصاً میں مرحوم مغفور علی جناب اصغر علی بھوجانی صاحب علی اللہ مقام اور ان کی اہلیہ اور دیگر مرزا قائم حسین خلجی اور حال حال میں جن کا انتقال ہوا ہے اس میں محترمہ تاج میڈم صاحبہ میر صاحب علی زوار صاحب علی اللہ مقام اور شاعر اہل بیت محترم داور علی داور صاحب علی اللہ مقاموں کے لیے جملہ مومن و مومنات اور جتنے حاضرین ہیں ان کے لیے اور کاظم آغا خراسانی صاحب کے لیے بھی اور جتنے حاضرین ہیں ان سب کے لیے سلیم رضوی صاحب شاعر عالم یہ اور غریب ہو جانی صاحب علم بخصوص اور ان کے اہلیہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. شاعر مشرق سالم رضوی صاحب علی اللہ مقاموں کا بھی نام لے لیں اور دیگر جو مرحومین ہیں. بسم اللہ اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله. بار دیگر خوشنودی ہے شہزادی کونین اور خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام حاضرین بانیان مجلس کے حاجتوں کو بڑھانے کے لیے ایک اور بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام حضرات کا میں دل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں. یقیناً آپ کے سب کے حق میں دعا کرتا رہوں گا. عزیزان محترم زیادہ وقت لینا مقصد نہیں, صرف حق ممبر ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب الکریم فی محکم کتاب مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بے شک ساری تعریفیں اس معبود حق پروردگار عالم ہی کے لیے ہے کہ جس نے اس عالم وجود کو محمد و آل محمد کی محبت میں خلق فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا, اور بعد حمد و ثنا باری و تعالیٰ کی اور بعد محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ایک سلوات. عزیزان محترم, حقیر نے خطبے کا بھی اختصار کیا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو, کیونکہ نماز کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب مجمع زیادہ ہوتا ہے تو اس میں کون بیمار ہے, کون کسی کو جلدی جانا ہے, تو اختصار کا بھی لحاظ رکھنا ہے.
مگر ساتھ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم عبادت تمام عبادتوں میں جو عبادت ہے جس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے وہ ہے فضائل علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حقیر نے جس آیہ مبارک کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر، ایک جگہ نہیں 2-3 مقامات پر اللہ نے ذکر کیا کہ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس پر بے حساب مجالسیں ہوتی ہے، اکثر و بیشتر مجالسیں ہوتی ہے، پڑھی جاتے ہیں، مگر قرآن کا جو معجزہ ہے وہ یہی ہے کہ ہے تو 114 سورے، مگر ہر دور، ہر نمونہ، ہر مسائل، دنیا کے ہر دور کے ہر مسائل کا حل اسی میں موجود ہے. کیونکہ قرآن کا خود دعویٰ ہے کہ مجھ میں ہر خشک و تر موجود ہے، جبکہ ہے 114 سورے، 6600 آیتیں. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اس بات کی طرف جانا ہے کہ ہے تو خدا مگر سمندر کو سمیٹ کر قرآن بن گیا. بھئی یہ بات تو سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقے میں آپ جا کر یہ عرض کریں گے کہ بھئی سارا خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے. اب اگر کوئی جاہل مطلق اگر یہ کہہ دے کہ بھئی خشک و تر موجود ہے تو اس میں پورے کتنے سمندر ہے بتائیے، اس میں کتنی مچھلیاں ہیں بتائیے، کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا، آسمان پر کتنے ستارے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے بتائیے، بھائی ان کا چاند کا طلوع غروب ہونے کا وقت بتائیے، سورج کے طلوع کا وقت بتائیے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر خشک و تر موجود ہے بھائی، ہے نا، ہر خشک و تر موجود ہے. اگر کوئی انکار کر دے آیت ہے قرآن کی، وہ اسلام سے اسی وقت خارج ہو جائے گا. بھائی جس میں ہر خشک موجود ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور قرآن جس میں سمٹ جائے اسے بائے بسم اللہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے، اور قرآن سمٹ کے نقطہ بائے بسم اللہ اس کا نام علی ہے. تو جب قرآن میں ہر خشک و تر کو تسلیم کرو گے تو سمجھا میں آئے گا کہ علی ہے تو سب کچھ ہے، علی نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ حق ہے، یہ دین ہے، یہ علم ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. سمجھنے کے لیے علمی معرفت، قلب کا نور، معرفت نورانیہ، گہرائی تک پہنچنا، یہ تمام باتیں آپ کو پتہ چلتی ہے کہ علی ابن ابی طالب کا کیا مقام ہے. کیونکہ خود مولا نے فرمایا نا کہ میں وہ ہوں جو نقطہ بائے بسم اللہ، جو مجھ سے پوچھ ہے. کسی کا دعویٰ قیامت تک بتائیے، کسی کا دعویٰ ہے؟ کوئی دعویٰ سوائے مولا کائنات کے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. بدبخت اگر اس زمانے میں صحیح سوالات کر لیتے تو سائنس کی ترقی کا انتظار کرنا نہ پڑتا. بھائی موقع کا فائدہ صحیح نہیں اٹھائے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، موقع اور محل ہوتا ہے ہر چیز کا. جیسے کہ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارے غم میں غم، ہماری خوشی میں خوشی منائیے. تو جب خوشی نہیں منانا ہمارے پہ لازم ہے، جب غم ہے تو خوشی نہیں منانا ہے. اسی طریقے سے ہم ایسے احکام معصومین پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو خود مولا جب اپنے کا ذکر کر کے یہ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کے سامنے ساری کائنات کو اللہ نے خلق کیا، ساری کائنات کو خلق کیا. تو اب جو کائنات میں جو ہے وہ علی کے سامنے خلق ہوا، تو جو دیکھے گا وہی بتائے گا. اسی لیے اس زمانے میں صحیح سوالات کر لیتے، کرے جو کرنا تھا اس زمانے میں. کچھ لوگ دانشور جو تھے انہوں نے کیا کہ بھئی چاند اور درمیان کتنا فاصلہ ہے، مولا نے بتایا. زمین اور درمیان کتنا فاصلہ ہے، مولا نے بتایا. چاند اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ، مولا نے بتایا. آج سائنس نے ترقی کر کے اس کی تصدیق کر دی. کریے نہیں کری بتائیے. بھائی تفصیل میں جانا نہیں ہے. بھائی علاج کے بارے میں بھی جو مولا نے جو احتیاطی تدابیر بتائے، قیامت ہر ڈاکٹر یہی کہے گا کہ علی کے کہنے پہ عمل کرو گے تو صحت کبھی خراب نہیں ہوگی. یہ ہے علم اور یہ ہے معرفت، معرفت نورانیہ.
علی کی منزلت کیا ہے. یہ تو دنیاوی مثالیں ہیں. سب کہیں گے کہ مولانا یہ تو بات اپنی طرف سے ہے. اب آپ تو دلائل پیش کر رہے, ہر خوش کو در موجود ہے قرآن میں, تو قرآن پر تو ایمان ہے, کیوں انکار نہیں کر سکتے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو قرآن میں ہے وہ علی میں ہے, تو وہی ہے نا, راستہ حق کا بتایا تو برا مان گئے, آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. جب آیت پڑھ کے سنائی تو خوش ہونے لگے, جب حدیث پڑھ کے سنایا تو برا مان گئے. جبکہ آیت اور حدیث کو ماننا لازم ہے, واجب کر دے اسلام سے. حدیث کا بھی کوئی انکار کر دے معتبر, جو معتبر روایتوں سے, تو اسلام سے خارج ہے. تو علی کی دشمنی میں لوگ جہنم کی خراب چلے جاتے ہیں. اب یہ جو ثواب ہے, جو ذائقہ ہے, میں اکثر مجلسوں میں عرض کرتا ہوں کہ ذائقے کا لفظ اللہ نے کیوں کہا, وجہ. اب یہ ذائقے بنانے کا وقت کیا ہے ہمارا؟ جب ہم شعور میں آ جاتے ہیں, جب ہماری عقل پختہ ہو جاتی ہے, جب ہم دنیا میں ہمارے پہ عبادتیں واجب ہو جاتی ہے, اسی ہمیں موت کا ذائقے کی تیاری کرنا ہے. جب موت کے قریب آتے جا رہی ہے تو ذائقہ بنانا ہے. اب ذائقہ بنائیں کون, کیسے بنائیں گے؟ کون بتائے گا کہ اس میں کیا, اس میں اتنا نمک ملاؤ گے, اس میں اتنا جو ہے مرچی ملاؤ گے, تو پھر آپ کا ذائقہ تبرک کا برابر ہوگا. وہی بتائے گا جو اس کی معرفت رکھتا ہو. دیکھیں پکوان میں جو ماہر ہو, تبرک کا پکوان اس بناتے ہیں ہم لوگ. وجہ یہی ہے نا کہ بھائی اس میں کوئی ذائقے میں کمی نہ بھرتی ہو جائے. اگر نمک زیادہ ہو جائے تو ذائقہ خراب ہو جائے. کتنا آسان سے لوگ سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ بات کو, آگے کے جملے پر آپ غور کیجئے, اسی سے پتہ چلتا ہے مومن اور منافق کا. یہ سب سمجھ میں آ گیا نا, ہاں بھائی انہوں ماہر ہے, اتنے کلو چاول تبرک کا ڈالنے تو اتنا نمک ڈالنا ہے, اتنا مرچی ڈالنا ہے. سب کی سمجھ میں آ گیا, خوش ہونے لگے. یہی ہے نا, تو ماہر جو وہی بتاتا ہے. تو پھر موت کے ذائقے کو کون بتائے گا کہ موت کیسے تلخ ہوگی, کیسے شیریں ہوگی؟ یہ بھی تو جاننا ہے نا, کیسے ہم بنانا چاہیے. تو یہ جو راسخون اللہ نے جسے بنایا وہی بتائیں گے, جو راسخون فی العلم ہو کہ بھئی آپ کی موت کا ذائقہ کیا ہے. تو سب سے بڑی بات, عادات میں تلخ ذائقہ ہوتا ہے موت کا. سب کو معلوم ہے, باریک سا کپڑا کانٹوں کے درخت پہ ڈال دیا جائے اور کھینچا جائے تو کیسے پارا پارا ایسے انسان کا دم نکلتا ہے. تو آخری جو وہ تکلیف کو کم کرنا, وہ تکلیف کو محبت اہل بیت کے ذریعے اسے پھول کی خوشبو بنا دینا ہمارے ہاتھ میں ہے, ہمارے ہاتھ میں ہے. اب اہل بیت کی محبت ہے تو پھر اہل بیت کا حکم کو بھی ماننا لازم ہے. تو اہل بیت نے کیا حکم دیا؟ تو جب پوچھا گیا امام سے کہ موت کا تلخ ذائقہ ہوتا ہے ابن رسول اللہ, کیا کرنا چاہیے؟ کئی دعائیں تو اپنی جگہ پہ ہے, مختلف مقامات بھی مختلف باتیں. ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اپنی ماں کی دعا لو. جو ماں کی دعا لے گا اس کی موت بڑی آسان ہے. دیکھیے امام راسخون اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتے ہوئے آ رہا ہوں کہ جو کچھ ہے اہل بیت ہی ہیں گے, ورنہ کوئی آدمی بتائے گا تو ذائقہ خراب ہو جائے گا. صحیح ہے نا. تو اہل بیت نے ان کو ہی پتا ہے کہ موت کیسے خوشبو بن جاتی ہے. تو ماں کی دعا میں رکھ دیا. ایک جگہ پہ نہیں ہے, کئی ارشادات ہیں, مگر جلدی سے اسی لیے گزر رہا ہوں. کئی مقامات پہ واقعات بھی ایسے ہوئے. کیا ماں کی دعا میں اللہ نے یہ رکھ دیا, اب امام کو پتا ہے. اب ماں کی میں موت کی رکھ دیا اللہ, کیونکہ ماں اگر راضی نہیں ہے تو ایک شخص کا دم نہیں نکل رہا. پریشان ہو گئے بھائی, کیونکہ اتنی بڑی تکلیف نزا کی مارے پہنچے رسول اللہ کے پاس بنفس نفیس. سرکار دو عالم نے کہا کہ یا رسول اللہ, نہ ہی دم نکل رہا ہے نہ ہی شفا ہے, بھائی ہمارا تڑپ رہا ہے, ہم برداشت تھے. تو بولے کیا کرنا چاہیے؟ تو بولے کرو کہ اس کی ماں کو بلاؤ. ماں آئی. دیکھیے ایک ہو گیا ماں کی دعا سے موت کا ذائقہ بڑا آسان ہو گیا. اب یہ جو تکلیف میں تھا وہ وجہ بتا رہے ہیں سرکار دو عالم. بولے آؤ, کہا کہ بتاؤ سچ کہنا, کیا تم اس بچے سے راضی ہو
تو یا رسول اللہ کئی زمانے سے میں اس سے بات نہیں کرتی کیونکہ انہیں ایک ایسی حرکت کی میرے ساتھ، بدتمیزی کی، جس کے بعد سے میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچی. تو بولے کیا تم معاف؟ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے. کہا کہ کیا تم بچے کو اس دیا جائے، جلا کے مار دیا جائے، تم دیکھ سکو گی؟ تو اسی لیے اللہ نے ماں کی محبت میں یہ چیز کو رکھا. اور کہا کہ نہیں میں اپنے بچے کو اپنے سامنے جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. تو کہا کہ پھر معاف کر دو. تو فوراً ماں نے اسے معاف کر دیا. جیسے ہی ماں نے معاف کیا اس کا دم آسانی سے نکل گیا. تو یہ موت کے ذائقے میں جو ائمہ نے بتایا، کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. اب بات عرض کر دوں کہ لوگ اکثر و بیشتر اس بات پہ غفلت میں آ جاتے ہیں کہ ماں کا مقام بہت بڑا ہے، مگر ایک حدیث کو لے لیے دوسری حدیث کو بھول گئے، یا بھول گئے یا نہیں سنے یا ذکر نہیں نکلا. اکثر ماں کا ذکر آتا ہے جبکہ مقام اللہ کے رسول نے کیا بتایا. معتبر روایتیں عرض کر رہا ہوں، جب چاہے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ امام سے پوچھا گیا کہ باپ کا کیا مقام ہے، تو وہی جو راسخون فی العلم، جو موت کا ذائقہ وہی بتا سکتے جسے اللہ نے علم دیا. تو انہوں نے کہا کہ باپ کا یہ مقام ہے کہ وہ جنت کا دروازہ ہے. تو آپ بتائیے ماں کے قدموں میں جنت ہے. بولتے تصوراتی لفظ ہے، وہ حدیث ہے، بڑی مشہور ہے، مگر اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا کہ کیا اس کی توضیح بتائی علماء نے. ماں کے قدموں میں جنت. کئی لوگ پوچھتے ہیں مولانا یہ ماں اتنی بڑی جنت، اتنی عظیم چیز، جہاں پہ اتنے بڑے لوگ ماں کے قدموں میں کیسا ہے؟ کہ میں بولا اس کی بھی توضیح ہے، مگر میرا جو علم ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. مگر پہلے باپ کا ذکر. تو باپ جنت میں آ تو گئے ماں کے پاس، مگر باپ اگر راضی نہیں ہے تو داخل کیسے ہوں گے؟ داخل کیسے ہو گئے بھائی؟ داخل ہونے کے لیے در لازم ہے نا. تو پھر باپ جنت کا دروازہ ہے. اسی لیے اللہ نے جب کا ذکر کیا تو ساتھ میں ہمیشہ والدین کہا، والدہ نہیں کہا، والدین کا، صرف ماں نہیں کہا، ام نہیں کہا، ہمیشہ والدین کے تعلق. اور اپنے شرک کا ذکر کرتے، یعنی شرک سے منع کرتے ہوئے، اپنی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے عظمت کو بیان کیا. جس میں مشہور بات ہے، مشہور ہے ماں باپ کہنا ہے. مگر آج لوگ اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، ماں باپ کو ایسے تکلیف بھی دیتے ہیں. بعض لوگ بدتمیزی سے تکلیف دیتے ہیں تو بعض لوگ تکلیف دیتے ہیں، یعنی ان کی تکلیف دیتے ہیں. اور بعض لوگ مرنے کے بعد ان کو بھول کر تکلیف دیتے ہیں. اب ارشاد، پھر اس کے بعد ماں کے قدموں کے نیچے کی دلیل کی طرف آئیں گے. اب دوسرا ارشاد ہے تہذیب الاسلام. علامہ باقر المجلسی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دیکھو خبردار، اگر تم دنیا میں ماں باپ کی خدمت کر کے خوش رکھو، یقیناً تم سے ماں باپ دنیا سے گزر گئے، یقیناً تم خوش نصیب ہو. مگر خبردار، اب رسول اللہ خبردار کر رہے ہیں، پھر خبردار ہو جاؤ. یا رسول اللہ ہم تو ماں باپ کو خوش رکھے، وہ تو اچھا خوش گزر گئے، ہم سے راضی تھے. بولے نہیں، عجب نہیں کہ اگر تم مرنے کے بعد انہیں بھلاؤ تو عجب نہیں کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد بھی آنکھ کر سکتے ہیں. ایصال ثواب کی منزلت، ہم جو ایصال ثواب میں ہے نا، اس تعلق سے میں کتاب کا حوالہ بھی دیا آپ کو. علامہ باقر المجلسی علیہ الرحمٰن نے تہذیب الاسلام کتاب میں لکھا، مرحومین کے ایصال ثواب کے میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ زندہ رہے تک تو تم نے خوش، مرنے کے بعد بھول گئے. اب ان کے جو پرابلمز ہیں، وہاں کے جو مصیبتیں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، اور وہ سب کی اولادیں ان کو بھیج رہی ہے. بازو کے پڑوس کے جو مرحومین ہیں عالم برزخ میں، ان کا ایصال پہنچ رہا ہے، مگر ان کو اولاد نہیں پہنچا رہی. تو اتنا صبر کریں گے جتنا ان میں صبر ہوگا. اس کے بعد کہیں گے کہ یا اللہ ہماری اولاد نے مرنے کے بعد کچھ نہیں کیا. عجب نہیں سرکار کا وہ تمہیں آنکھ کر دیں، اتنے عظیم. تو اب آپ بتائیے، ماں باپ کی اتنی بڑی عظمت ہے، تو وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کا اتنا ذکر کرتے ہوں کہ ان کا نام آ جائے تو رو لیں. جیسے میرے بھائی کی اولاد ہیں، نام آنے پر سال گزر گئے، پتہ چلتا ہے کہ 2 دن پہلے انتقال ہوا. آج اولاد قبر پر بیٹھی ہوئی ہے باپ کے، آپ صبح میں جا کے دیکھ لیے، اتنے سالوں کے بعد بھی. تو پھر ان کے ساتھ
دنیا اور آخرت دونوں کی خوشیاں ان کے ساتھ ہے. اب ایصال ثواب میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایصال ثواب میں پیسہ خرچ کرنا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی محمد و آل محمد. کیا پیسہ خرچ کرنا ہے؟ نہیں. ایصال ثواب کے لیے کئی چیزیں، کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اسی لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں. ایصال ثواب کے لیے جو بتائی گئی ہیں، کم سے کم آدمی 14 معصومین پہ درود و سلام پڑھ کے بھی اپنے مرحومین کی مغفرت کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو درود پڑھ کے بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں. ان کے نام سے 1 روپیہ صحیح یا 5 روپیے صحیح مرحوم کی روح کے لیے آپ خیرات کر دیں. اور جب جانا سے زیادہ جو لوگ قبرستانوں کو جایا کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت کے راستے پہ مضبوط. وجہ کیا ہے کہ جب کو جاؤ گے تو اپنا وجود سمجھ میں آئے گا کہ میں کتنے دن کا ہوں. یہاں دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دنیا سے کتنے دھوکے میں ہیں. اسی لیے خاص طور پر والدین کی خبر کے لیے، کیونکہ والدین کی خبر میرے ساتھ خود ایک معجزہ ہوا ہے. بڑے بڑے رکاوٹیں آنے پر جب یہ کام نہیں بن رہا تو یہ حدیث میں نے کتاب میں دیکھا، والدین کے قربان کے درمیان بیچ میں سورہ فاتحہ پڑھ کے، پھر میر مومن شاہ صاحب قبلہ کے لیے پڑھ کے، تمام مرحومین کے لیے پڑھ کے، اس کے بعد میں نے دعا کی تو 2 دن میں اس کا نتیجہ آیا. آپ آزما کے دیکھ لیجئے اس حدیث کو. اتنی عظمت ہے ماں باپ کی. لوگ ماں باپ کی عظمت سے 100 گنا زیادہ اولاد کی عظمت بنا لی ہے. اولاد کی فکر ہے، جبکہ ہم بھی کسی کی اولاد تھے. کتنا یہ دیکھنا ہے، ہم بھی ایک دور میں ہوتے تھے، اولادی تھے نا. تو یہ ماں باپ کی بڑی عظمت ہے. ہم کسی کے باتوں میں آ کر جو ہے ہم اپنے کو کبھی نہیں بولنا چاہیے، چاہے بھی ہو. ان کے اعمال ان کے ساتھ ہم ان کو آیت جب موجود ہے تو ختم بات. تو اب یہاں پر ماں باپ کی اتنی عظمت ہے. پھر کہا کہ جب خبر پہ جاؤ تو امام فرماتے ہیں 7 مرتبہ انا انزلنا کا سورہ قدر پڑھو ہاتھ رکھ کے. اس کے بعد ایک قبر کے پاس جو مرحوم کے لیے استغفار کرتا رہے گا. دوبارہ جب آؤ گے پھر بڑھے گا، پھر زیادہ سے ثواب، زیادہ سے زیادہ ثواب. اللہ نے اتنا آسان کر دیا مگر لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں. درود کے ساتھ سورہ قدر بڑی سورہ پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر سورہ قدر پڑھنے کا بڑا ثواب ہے مرحوم کے لیے. یہ ایک دیکھیے موت کیا چیز ہے. میں آپ کو آسان کر کے اور گفتگو کو بتاتا ہوں کہ ہم جب نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آدمی کی ایسے بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی جتنے ان کے پاس سیدھا نماز جنازہ کے بعد سیدھا دفن کر دیتے ہیں، مگر ہمارے پاس سیدھا کیوں نہیں لے کے آتے؟ ایک سوال ہے نا. ہم سمجھنا چاہیے کہ ہم کو یہ بات ہمارے سامنے پتہ نہیں چلتا. جیسے ہی جنازے سے نکلے نماز کے بعد فوراً روک دیا جاتا، پھر رکھ دیا جاتا، پھر اٹھایا جاتا، پھر دوبارہ ڈولے کو لے جایا جاتا، پھر رکھ دیا جاتا، پھر آخر میں تیسری مرتبہ قبر کے پاس رکھا جاتا. مگر کوئی بھی میں بھی نماز جنازہ پڑھا کوئی کہ اس کی قبلہ یہ ہے. ہمارے پاس خوف نہیں، پتہ نہیں یہ چیزوں کا. ہوگا جس کو معلوم ہے وہ تو معلوم ہے، مگر یہ نا کہ یہ کیا وجہ ہے تو پتا چلے گا کہ امام نے کیا بتایا. جس نے آپ کی شفاعت کی ذمہ داری لی وہی تو امام فرما رہے نا. انہوں تو فرماتے ہیں کہ جب نماز جنازہ کے بعد مرحوم کو لے جایا جاتا ہے تو اس کی بے چینی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہر اپنے جنازے میں آنے والے کو تڑپ تڑپ کر چھوتا ہے، جو آپ کو پتا نہیں چلتا. اے میرے ادھر لے جا رہے ہو. ایک مرتبہ قبر کی طرف جاتا ہے، پھر ایک مرتبہ ڈولے کی طرف آتا ہے. جتنے جنازے میں شریک ہے سب سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے اتنے اندھیرے گڑھے میں مت ڈالو. تڑپتا ہے، بے چین ہوتا. تو امام نے فرمایا کہ اسے رکھ دو. جب کچھ لمحوں کے لیے رکتا ہے تو اسے دیکھیے امام کی محبت،
امام کی محبت مرنے کے بعد بھی ختم ہمارے ساتھ. اور ہم کیا چاہتے ہیں امام کو؟ اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جاتا، پھر کی بڑھ جاتی ہے، پھر دوبارہ رکھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے ہے مرتبہ قبر کے پاس رکھ دیا جاتا ہے. تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ 2 مرتبہ میں اللہ نے اس کے قلب میں کچھ نہ کچھ سکون، اس لیے امام نے فرمایا. اب بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے. اب آپ ارشاد، لوگ کہتے ہیں کہ خلجی صاحب کدھر سے بھی ہو پھر فضائل کی طرف ہی لاتے ہو، ہے نا بھائی؟ کہ بھائی آپ نے عالم نزا کی تکلیف تو میں نے بتا دی، مگر آپ اندازہ کیجئے، میں ہمیشہ یہ اصالہ صاحب کی مجلس سمجھ کے عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں جب وہ خاتون نے کہا کہ دیکھو یوسف گزریں گے، آپ میوے کو کاٹنا، اللہ سنا رہا نا، اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے نا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب میوہ کٹے گا، انگلیاں کٹ گئی. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو حسن تھا. ایک حدیث یہ ہو گئی، حق ہے، جب جملہ آ گیا تو بتا رہا ہوں کہ جب انگلیاں کٹ گئی اور پتہ نہیں چلا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن تھا، تو حسن ملا کیسے؟ اسے کہتے ہیں تحقیق کرنا. یہ حسن ملا کیسے نبی کو؟ تمام انبیاء میں حسن کیسے ملا؟ تو آپ کو کہ نبیوں کو نبوت بھی ملی ہے تو کیسے ملی؟ جب آدم کے پتلے کو مٹی اور پانی سے گوندھ دیا گیا، آدم بن گئے، ابھی نبی نہیں بنے، تو اللہ کا رسول کہ اللہ نے ان کے پیشانی میں 14 معصومین علیہ السلام کے نور کے چھوٹے سے قطرے کو پیشانی میں رکھ دیا تو وہ نبی بن گئے. نبی کو نبوت بھی نہیں ملتی 14 کے بغیر، تو ہمیں جنت کیسے ملے گی ان کے بغیر؟ ہے نا بھائی؟ اللہ کیا مگر نبی نہیں. اب یہ تو پر نور ہو گئے، تو ایک پسینے کے قطرے کے برابر نور میں اتنی طاقت ہے کہ اتنا حسن آ گیا یوسف علیہ السلام میں، تو مکمل مجسم نور علی مرنے والے کے سامنے آ جائے تو پھر موت کی تکلیف کیا ہوگی؟ یا عالم یا عالم یا عالم یا عالم، اللہم صلی علی محمد وآلہ. عالم نظام علی آئے، آپ کی تکلیف ختم ہو. نماز جنازہ کے بعد امام کا ارشاد ملا، آپ کی تکلیف ختم ہوئی. اب آپ خبر میں آ گئے. دیکھیے کیسا برا وقت ہوتا ہے، ہم اندازہ کر لیں نا، یقین جانیے آدمی صبح سے شام تک سوائے اللہ کے اور کوئی ذکر نہ کرے، اللہ اور اہل بیت کے علاوہ ہم کو اندازہ نہیں ہے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہی تو ہے کہ ہم مگر احساس میں گم ہو جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا خطرناک چیز ہے، کہ ایسے کیسے منازلوں سے ہمیں گزرنا ہے. تو پہلی منزل میں بھی علی کام آ گئے، دوسری منزل میں امام کا ارشاد کام آ گیا. اب تیسری منزل ہے جب پتھر رکھا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک پتھر رکھا جاتا ہے، تو مرحوم کی چیخیں بلند ہوتی ہے. کتاب کے حوالے سے پتہ نہیں دیتا، سنے نہیں جاتا ہمیں. مرحوم کی چیخیں کہ میرے ساتھ اندھیرے میں مجھے چھوڑ رہے ہو. وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر بھاگ نہیں سکتا، خبر سے نہیں نکل سکتا. اتنی وحشت، اتنی پریشانی. اسی لیے میں اپنی وصیت میں بھی کہا ہوں میرے ساتھیوں کے سامنے کہ آخری سل رکھنا تو یہ کہنا کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا. یہ ہے ایک طریقہ ہمارے علی والے علماء نے بتایا. آخری جو پتھر ہوتا ہے نا تو آخری روشنی رہتی ہو. جب آخری پتھر رکھنے سے پہلے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بول کے پتھر رکھ دو تو انشاءاللہ اس کا اندھیرے کا اس کی جو وحشت ہے وہ ختم ہو جائے گی. پھر اب آ گئی اب وحشت قبر. اب کچھ وقت گزرتا، تلقین ہوتی، سب سنتے، تلقین بھی سنتے، سب ہو جاتا. اب اس کے بعد قبلہ بھی چلنا شروع کرتے تو اس کی بے چینی اور وحشت بہت بڑھ جاتی، کیونکہ امام نے فرمایا نا وحشت ابھی کم ہوئی پھر بڑھ گئی. جب نزا کی تکلیف ختم ہوئی دفن کرتے وقت پہ پھر بڑھ گئی. یہ سب ارشادات مکمل کتاب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. اب پھر قبلہ چلے گئے آخری تلقین پڑھ کے، پھر اس کی وحشت بڑھ گئی. پھر کون بچائے گا؟ پھر یہی راسخون. انہوں نے کہا، امام نے فرمایا کہ دیکھو قبر کی نماز پڑھو. کس کے لیے؟ مرحومین کے لیے.
آپ بتائیے اتنی مدد, حقیقی مدد, جیسے کہ کوئی بھی ڈاکٹر رہو اگر غلط دوا دے دے تو غلط ہو جائے گی, مگر صحیح ڈاکٹر ہے ہمارے پاس. اتنے برے ہمارے کو نماز وحشت قبر کا طریقہ بتا دیا کہ ابھی بھی ہم تمہیں نہیں چھوڑے, قبر کے اندھیرے میں بھی ہم نے تمہیں نہیں بولا. اب اولاد کا کام ہے کہ وہ قبر کے لیے, وحشت قبر کے لیے مساجدوں میں جائے, مغرب اور عشاء کے درمیان ان کو جو بھی ہدیہ ہوتا دے مناسب, یہ نہیں نماز وحشت پیپر پہ واٹس اپ, تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین وہ قبر کی نماز پڑھے اور مرحوم کو اس کا ثواب ملے اور اس کی وحشت دور. اب آئیے جواب, صلوات بھیج دے محمد و آل محمد, اللہم صلی محمد و آل محمد. سوال اور جواب کی منزل آ گئی, یہ تو حتمی منزل ہے. یہاں پر اگر ایک غلط تو پھر جو ہے ہماری جنت ہمیں مل سکتی, کیسے ہم فلاح پا سکتے ہیں. تو پھر یہاں پر بھی وہی بتائے گا نا جو مرنے کے بعد کے واقعات سے بھی واقف, وہی بتائے گا نا. تو پھر سوال میں کیا ہے, تو اس وقت ہماری کون مدد کرے گا؟ تو یقین جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میرے دل میں مولا علی کی محبت اضافہ ہوتا چلا کہ جب پوچھنے والے منکر نکیر کہیں یا بشیر و مبشر کہیں, جب سوالات کرتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہے انسان. ویسے ٹائم نور اس طرح سے قبر کے اندھیرے میں چمکتا ہے جس نور کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب وہ نور چمکتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ خبردار آہستہ پوچھو, یہ میرا چاہنے والا ہے. بتائیے علی کی محبت, اہل محبت, نہ ہی دم نکالنے میں اولاد بلینر ہے, کروڑ, مگر اولاد عالم نزا کی تکلیف کر سکتے, مگر میرے مولا کے ارشاد پہ عمل کرنے سے تکلیف کم ہو جاتی. دنیا کی دولت لا کے رکھ دو, جب جنازے کو لے کر قبر کے قریب جا رہا ہے تو وہ وحشت اور پریشانی نہ کسی کو معلوم ہو سکتی ہے, نہ کوئی کم کر سکتا ہے, مگر میرے مولا کے ارشاد کر دیا. قبر میں جا رہا ہے انسان, وحشت میں ہے, پھر مولا کے ارشاد نے اس کی مدد کر دی. سوال و جواب گئے. اسی لیے کہا نا کہ جب علی آ گئے تو زندگی آ گئی. اب یہ تمام باتیں کیسے جو ہے ہمارے ذہنوں میں بیٹھیں, تو اس کے لیے بھی امام نے فرمایا کہ دیکھو خطبہ دے رہے ہیں امام حسین علیہ السلام, خطبہ عاشور کے دن کا خطبہ بڑا مشہور و معروف. اس خطبے میں تمام باتیں ہیں جس میں ہند کی طرف جانے کا بھی ذکر ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بارے دیگر بلند تر صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. اس طرح سے خطبہ دے رہے تھے. اب مولا کا ارشاد ہے نا خطبے میں, مولا کا فرمان جا رہا ہے, مولا جو ہے کہ خطبے کو انسنی جسا کر رہے تھے, یعنی کہ بالکل آپ بات کر لیتے رہیے, ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. تو اب جو جملہ ہے امام حسین کا, اللہ مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم پر میرے کلام کا اثر کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ تمہارے پیٹوں نے حرام کھا لیا. یہ امام بتا رہے ہیں کہ حرام کھانے پر امام کے قول کا اثر نہیں ہوتا. ابھی جتنی احادیث میں نے بتائی ہے موت کے تعلق سے, ان احادیث پہ اثر ہونا اور اس پر عمل ہونا, تو پھر حرام کھانے سے بچنا. یہ دو باتیں ہو گئی. اب ایک صاحب نے حال ہی میں مجلس کے بعد کہا کہ مولانا آپ نے کہا جنت جیسی عظیم چیز ماں کے قدموں میں, کیا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. واضح حدیث تو ہے مگر سمجھائیے کہ کیا ہے. تو میں نے ایک واقعہ, کئی واقعات ہیں, ایک واقعہ جو بڑا مشہور و معروف ہے
کچھ لوگ جمع ہو شر پسند لوگ تھے. کہا کہ ہمیشہ ہم علی کے اخلاق سے متاثر ہیں کہ وہ جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں تو سلام میں پہل کر دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حضرت علی کو ایسے سلام کرے کہ ان کی سلام سے پہل میں ہم پہلے سلام کر دیں. ایک سلام کرے گا, باقی کے پورے ہنسنا شروع کر دیں. مولا علی کے سامنے جا رہے ہیں, بڑا مشہور واقعہ ہے مگر اس کا نتیجہ دے رہا ہوں میں, تو میں نے وہ صاحب کے سامنے عرض کیا یہ واقعہ سنے ہوں گے نا؟ ہاں میں سنا ہوں. ٹھیک ہے, دوسرے حدیث تو اب تیاری کی بات آ رہی, کون سلام کرے گا, کون ہنسے گا. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے, کوئی تیاری نہیں ہو رہا ہے. اس میں ایک تیار ہو گیا, میں کرتا ہوں, یہ کون سی بات ہے, ایسا کون سی کہ مار دیں گے, نہیں میں تیار ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تیار ہو گیا. اب لوگ ٹھہر گئے ایسی جگہ پہ جہاں پہ جیسے سڈن ان کے سامنے آ جائیں اور ان کو فوراً سلام کریں, دوسرے ہنسنا شروع کر دیں, یعنی پہل کر دیں, مذاق معاذ اللہ نعوذ باللہ ہوا. تو جیسے ہی ایک آیا, آ کے فوراً کہا, کہتے کہ نہیں کہوں گا بلکہ کہوں گا, جیسے ہی اس نے یہ حرکت کی دوسرے جو ہنسنے والے تھے ہنس نہیں پائے. آپ پریشان ہو گیا. تو جب مولا نے کہ اے میں کیا کہوں, تیری ماں نے تیرے ساتھ کچھ کی اسی لیے تو نے آج اتنی جرت کی میرے سامنے. اب ایک بات تو تھی بھائی, ماں کے قدموں میں جنت بولے تو پھر میں تو عادت ہے میں اللہ کے پاس ہی جاتا ہوں بات کریں. تو پھر جو ہے پہنچ گئے. اب پریشان ہو کے کہنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ماں نے خطا کی, کہا یہ آخر واقعہ کیا ہے بتاؤ. اب وہ رک گئے, پریشان ہو گئے. اب ماں ہے کیسے بڑھ گئی. ایک بات تو تھی کہ وہ بات پہ یقین تھا اور حدیثیں سنا ہوا تھا. اب بار بار ذکر کر کے آخری میں ماں کو اس کر لیا کہ وجہ کیا ہے. مولا نے اس طرح کہا تو اس نے کہا کہ جب تو میرے پیٹ میں تھا اس وقت میں ایک غلط ارادے سے, ایک آدمی کے پاس غلط ارادے سے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چند قدم کی بات عرض کر رہا ہوں, چند قدم چلتی ہوئی گئی, پھر میرے میں خوف پیدا ہوا, لہذا میں گئی. اسی لیے آج تجھ میں اتنی ہمت ہو گئی کیونکہ میں نے غلط ارادے سے پہنچے تو پتا چلا اس کی ماں کے قدم پاک ہوتے ہیں, وہی مطلب ہے. ماں کے قدموں کا جنت مطلب یہ ہے کہ جس ماں نے اپنے قدم کو پاک رکھا اس کے باٹے کے دل میں علی کی محبت آ گئی, تب جا کے جنت مل گئی. یا عالم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہاں باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی. ایک آپ کا ثواب پہنچا دینا. اگر آپ کوئی پارسل پہنچاتے ہیں تو وہ پارسل کو آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ملا یا نہیں ملا. یہ بات ہے نا, کہ آپ نے پتا کرا کہ بھائی مل گیا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مل گیا, یا بھیج دیں گے کہ بھائی آپ کا پارسل مجھے مل گیا. مگر کبھی بھی آدمی ثواب کی بات آتی ہے تو یہ کیوں نہیں کہ میں نے جو ثواب کے لیے اہتمام کیا ہے کیا وہ مرحوم کی روح کو پہنچا یا نہیں پہنچا. یہ ایک سوال ہے نا. نماز کا بہت ذکر ہوتا ہے, بڑی عبادت ہے عظیم عبادت. کوئی انکار کر لے, سبک کر لے تو اسلام سے خارج ہو گیا. جس نے نماز کو سبک کیا وہ تو اتنی بڑی عظمت ہے. مگر نماز کو پڑھنے ایک میٹر ہو گیا پڑھنا, دوسرا میٹر ہے کہ نماز کا قبول ہونا. آپ کا ایک عمل ہے, فارم کو ایکسپٹ کیا جانا یہ دوسرا عمل ہے. صحیح ہے نا. تو پھر کیسے قبول ہوگی نماز؟ قبول ہوگی کیسے قبول ہوگی؟ لوگ روزے پر کہتے ہیں بھائی آپ نے روزہ رکھا, ٹھیک ہے آپ نے روزہ رکھا, اتنی فضیلت ہے, سانس بن گئی اور اللہ خود ڈائریکٹ آپ کا اجر دے رہا ہے. سب روزے دار خوش ہیں, رمضان آنے والا ہے, رمضان کے روزے ہیں, رکھنا ہے, صحت بھی ہے, روحانی جسمانی سب ہے. مگر کب؟ روزہ رکھنا اور بات ہے, روزوں کو اللہ قبول کرنا اور بات ہے. بھائی ہر چیز کی عبادت ہے نا.
وہ عبادت ہونا اور بات ہے، عبادت کا کی شرط کیا ہے وہیں پہ لا رہا ہوں. روزہ آپ نے رکھ دیا، حج آپ نے کیا، آپ نے حج کیا بڑے اہتمام صلوات حج کیا آپ نے، کعبۃ اللہ کے طواف کیے، صفا مروہ کے چکریں کی، حجر اسود کا بوسہ لے لیا، خوش ہو گئے. مگر کیا دلیل ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا؟ اگر کوئی سوال کر لے، ہمارے ہی بچے پوچھ لیں آپ نے ابھی نماز پڑھ کر آئی ہے بابا، کیا آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز آپ کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب نہیں. بیٹا ہم تو پڑھے ہیں، ہماری نماز تو قبول ہے. اچھا بیٹا بابا وہ مسجد میں بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی تو اللہ کی عبادت کر کے آ رہے ہیں، کیا ان کی نماز قبول ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ اتنے نظر آ رہے ہیں، اتنے حج کر کے واپس آ رہے ہیں، ٹاول پہنے ہوئے ہیں، ایئرپورٹوں پہ بھرے ہوئے ہیں، گھروں پہ جا رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، اتنے ایجنٹوں کے پاس پھر رہے ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھا رہی ہیں، اتنی گرمی میں بھی جو ہے دوڑ رہے ہیں، جتنا ہوا بادشاہ ہو کیوں نہ ہو، مگر ان کا حج کوئی بات ہونی چاہیے نا، کوئی نہ کوئی تو ثبوت. کیسے پتا چلے؟ تو وہ دے گا کون؟ دے گا کون؟ بھائی حج ہو گیا، روزے ہو گئے، نماز ہو گئی، ابھی رمضان آنے والا ہے، روزے بے روزے رہیں گے، سب کریں گے، مگر قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کا کوئی پروف ہونا چاہیے. تو آپ کو کہیں گے لوگ کہ بھائی ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر اللہ نے ہماری نماز کو قبول کرنے کا وعدہ کیا. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ میں تو نہیں پڑھا ابھی تک. اگر لا الہ الا اللہ نمازیں قبول ہو جائے، حج قبول ہو جائے، تو جو سورہ آیا اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر جہنم کے 7 درجوں میں نچلے درجے پر کون جلے گا؟ تو بولے منافق جلیں گے. تو منافق بننے کے لیے کلمہ پڑھنا لازم ہے. منافق اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ منافق ہوتا ہے جو پہلے ایمان لائے پھر جائے، اسے منافق کہا گیا. کافر کو تو، انکار کرنے والے کو تو منافق نہیں کہا گیا. تو پھر اگر نمازیں پڑھنے سے جنت ملتی تو پھر منافق کبھی جہنم کے نچلے درجے میں نہیں جاتا. تو پتا چلا کہ ابھی قبول نہیں ہوئی، منافق اللہ قبول نہیں کرتا. تو یہ چیزیں ہم تلاش کرتے ہوئے جیسے آگے بڑھتے گئے. تو اب ایک سوال آپ جواب دے سکتے کہ بیٹا ہم ایک کام کرتے ہیں کہ کسی عالم سے رجوع ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہماری نمازیں نہیں ہوئی، اس کے لیے ثبوت کیا ہے؟ تو اپنے اپنے علماء کے پاس، تو ہر آدمی اپنے اپنے علماء کے پاس پہنچے گا، اپنے مسلک کے عالم کے پاس لگا کہ بھائی بچے نے سوال کر دیا کہ تمام عبادتیں، میں اتنا اچھا قاری ہوں، میں اتنا حافظ ہوں، اتنی اچھی میں قرات کرتا ہوں، مگر میرے پاس بچے کے سوال کا جواب نہیں ہے کہ میں نے پڑھا ہے تو اللہ کے لیے پڑھا ہے، مگر قبول ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ تو میں نے اتنا کہا کہ میرے دل کو ہے کہ قبول ہو گیا. تو کہا کہ آپ کے دل کو یقین کیسے ہوا؟ دل کو یقین ہونے کی بھی ہے نا، آپ کے قلب کو یقین ہے کہ آپ کی عبادت قبول ہو گئی، تو فوراً کہیں گے کہ بھائی میں قرآن میں دیکھ کے بتاتا ہوں. تو قرآن میں دیکھ کر بتائے گا تو پتا چلے گا کہ تمام عبادتیں ترازو کے ایک پلے میں اللہ نے رکھ دی. تمام عبادتوں کو اللہ نے ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا، رکھ کے کہا کہ دیکھو یاد رکھو یہ تمام عبادتوں کو قبولیت کے لیے شرط یہ ہے. کیا تم حج کو گئے تھے؟ بولے گیا تھا. بولے حج میں تم نے پلین کا ٹکٹ لیا؟ بولے لیا. اگر نہیں لیتے تو کیا حج قبول ہوتا؟ بولے نہیں. بھائی احرام لیا تھا؟ بولے احرام لیا. احرام کے پیسے جان بوجھ کر نہیں دیے تو کیا احرام کا پہن کے حج کرنا قبول ہے؟ تو باپ کہے گا کہ بیٹوں سے کہ نہیں ہرگز قبول نہیں ہے. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، مسجد کے جو بھی پیسے تھے، بھائی اینٹوں کی جمع تھی، وہ اینٹوں کے پیسے نہیں دیے، وہ سیمنٹ کے تھے، سیمنٹ کے پیسے نہیں دیے. بولے مسجد بنانا حق ہے؟ بولے نہیں ہے. بولے کیوں؟ اجرت ادا کرنا ہے. جانے مازے خرید کر لائی، انہوں نے کہا کہ 1000 دو، انہوں نے کہا کہ میں 500 1000 نہیں دیتا. گئے وہ راضی نہیں تھا. جانے ماز پہ نماز پڑھنا قبول ہے؟ بولے نہیں ہے قبول. بھائی جتنی بھی عبادتیں ہیں اس کے لیے دنیاوی شروط پر ہے کہ حج قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ قرض دار کا قرضہ جان بوجھ کے ادا کر کے نکلو. اگر مجبور ہو تب الگ شرائط ہے. اگر نماز
ہے تو جان بوجھ کر جانماز کو بغیر اجازت کے لے کر آپ پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے. یہ بھی حج ہے تو یہ بتاؤ کہ آپ کی نمازیں اللہ قبول کیسے کرے گا؟ قبول کرے گا تو فوراً مولانا نے کہا قرآن سے پوچھتے ہیں. میں گئے تو ایک آیت نے آواز کو بلند کر کے بتا دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے رسول تمام محنت رسالت ترازو کے ایک پلے میں اللہ محمد تو ثبوت دینا ہے تو آیت کے ذریعے دو. میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں, میری نماز قبول ہے, قرآن گواہ ہے. میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں, میری روزے قبول ہے, قرآن گواہ ہے. میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں, میرا حج قبول ہے, قرآن گواہ. میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں, میری عبادتیں قبول ہے, قرآن گواہ ہے. میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں, میں نے اجرت ادا کی, اب گواہی دے رہا ہے کہ میری تلاوت قرآن بھی قبول ہے. یہ ہوتا ہے پڑھ کے گزر جانے میں اور رک کے سمجھنے میں, حق کی طرف آنے میں. تو قرآن ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کی عبادتیں کیسے قبول. اب ایک چاہنے والے بہت زیادہ, انہوں نے بھی کہا کہ مولانا آپ جو ہے مودت کا بھی ذکر کیے ہیں, آیت مودت ہے, مگر ایک سوال ہے, صرف مودت کرنا اہل بیت سے اللہ کی بارگاہ میں مودت بھی قبول ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں اس دلیل کیا ہے؟ مودت آپ کی کیسے قبول ہو؟ تو امام فرماتے ہیں دو باتیں ہیں. ایک دعائے کمیل کا بھی قرآن کی آیت بھی عرض کروں گا, اس کے بعد اختتامی منزلوں پر. بھائی امام فرماتے ہیں کہ آپ کی مودت قبول ہونا ہے تو کیسے دے؟ تو پہلے امام نے کہا کہ یہ دیکھو کہ اس کے دل میں ہمارے دشمنوں کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ ہمارے دشمنوں کے بارے میں اپنا خیال کیسے رکھتا ہے. اگر ہمارے دشمنوں کے بارے میں بھی ہمدردی رکھتا ہے اور ہماری محبت کا بھی دعویٰ کرتا ہے تو یہ سب یہ امام ہے. تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کتاب کے حوالے کے ساتھ. تو بولے اچھا یہ ایک پہچان ہو گئی مودت کی. ہاں پھر آیت کے ذریعے امام نے بتایا کہ کمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا. مومن اور کو ایک جگہ آپ نہیں کر سکتے. امیر المومنین اور امیر المنافقین کیسے ایک جگہ ہو جائیں گے؟ ہے نا بھئی, یہ لوگ کیسے ایک جگہ ہو جائیں گے؟ نہیں ہو. جب تک کہ اس کے دل میں تبرہ کی عظمت نہ ہو وہ کبھی اہل بیت کی مودت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کیونکہ اگر میں مودت کی بات کروں اور محشر میں مودت کا اعلان ہو جائے تو ایک ہاتھ بھی نیچے نہیں رہے گا. سب کہیں گے کہ اللہ ہم اہل بیت سے مودت کرتے, میرے بچے کا نام ہی بولے گا نا. جب اللہ کہے گا کہ یقیناً علی سے تو محبت کرتا تھا مگر علی کے دشمنوں کے بارے میں کیا خیال تھا. یہ ہے اللہ کے بعد اللہ. تو انکار کرو ان کے طرف, اگر شک آ جائے تو پہلے انکار کرو ان کا جو ان کے حق پر بیٹھے ہوئے, ان پر ظلم کیا. مومن اور ایک جگہ محبت جمع نہیں ہو سکتی, اتنی بڑی عظمت ہے. اسی لیے امام نے فرمایا, ایک شخص کا واقعہ بھی مسائل, امام ایک شخص تھا شب قدر کی بڑی مسجد میں سنا کہ جتنی ہے اتنا زیادہ ثواب اسے مل جاتا ہے شب قدر کے عمل. آپ جانتے ہیں شب قدر کے اعمال اب آنے والی ہے شب, آپ سنیں گے بھی, دامن نہیں ہے, اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب ہے. بس ایک جو کہ سورج کی کرنیں زمین پر جہاں پر جتنی کرنیں ملے گا. بہت خوش ہو گیا, مگر اتفاق سے وہ آدمی کی نیند لگ گئی اور وہ سو گیا, شب قدر سے چھوٹ گئی. مایوس چاہنے والا تھا, امام کی خدمت میں آ کے کہنے لگا ابن رسول اللہ, شب قدر کے فضائل تو میں نے سنے تھے مگر مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ میں سو گیا اور شب قدر گزر گئی. اب آئندہ سال زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی مجھے معلوم نہیں.
میں کیا کروں؟ فی العلم، اور یہی یقین اور قرآن سے ثابت. اب امام فرماتے ہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہیں کرتے، انہوں نے بھی فرما دیا کہ اچھا تیری شب قدر چھوٹ گئی تو یاد رکھ، جب بھی سونے سے پہلے ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دشمن پڑھ کے سو جا، تیری ہر رات ہو جائے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے امام فرما رہے ہیں. یہ ہے. اب یہاں آخری جملہ، کیونکہ اس آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ ہو گئی مودت ہونے کی پہلی شرط. اب دوسری خطرناک ہوتے ہیں، دیکھیے، کیونکہ ان کے ساتھ بڑی مکاری کی شیطانی کی طاقت ہوتی ہے. وہ کہیں سے سوال، اور ماشاءاللہ ہم ہر سوال کا جواب عقلی دلیل کے طور پہ دیتے ہیں. جیسے میں نے ایک بار ایک صاحب سے بات ہوئی تھی، میں اکثر میں اپنے خاص کرتا ہوں. ایک صاحب بول رہے تھے دیکھیے ایک ہمیشہ بھائی دیکھیے ہم تو نفرت کرتے ہیں ان سے، بات کر کے فائدہ کیا ہے؟ ان کا ذکر کر کے فائدہ کیا؟ ان کا ذکر نہیں، ان سے نفرت ہے. اچھا جب ذکر نہیں کریں گے تو ان کی پہچان کیسے؟ اچھا ایسا ہو گیا. اب کئی بار کئی طریقوں سے ان کا ذہن بنا دیا گیا اور وہ سیدھے سادے لوگ پھنس جاتے. یہ سب باتیں کیا ہے بلکہ، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں حقیقت اور فطرت میں اللہ نے اسلام کو رکھا. ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں پوری رات عبادتوں میں تھے، عزاداری میں تھے، کرتے تھے. وہ بچے جو ہے مطلب جو ہے تھوڑا تاخیر سے پہنچ رہے تھے، انہوں گزر رہے ہیں تو بولے تمام جگہ صبح میں نہیں کرے. اب ان کے جو الفاظ تھے میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. اتنا ناراض ہونے لگے ان لوگوں سے جو مسجد کے قریب بیٹھے تھے مگر مسجد کو نہیں گئے، بہت ناراض ہو گئے. تو وہ موقع بہت اچھا تھا. اب جو لفظاں تھے کمینے وغیرہ سب بول دیے میں سن لیا. میں ان سے پوچھا آپ ٹھنڈے ہونے کے بعد، میں بولا ایک سوال کروں آپ. بولے کیا؟ تو یہ بچوں پہ ناراض ہوئے، حق بجانب ہوئے، کیونکہ اللہ کی اور امام کی سب سے پسند عبادت کا نام نماز ہے نا، شرط ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جو نماز پڑھے اور نماز نہ پڑھے، نماز کو سبک کرے اور کہے کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں تو جھوٹا امام. جس نے نماز ہم میں نہیں ہے، ختم ہوگی بات. ہاں یہ تو بات آپ کی صحیح ہے، مگر ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. بولے کیا؟ آپ کہتا تھا تو آپ یہ ذکر کرتے تھے، کیا ضرورت ہے؟ ایک بار بول دیے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جانتے لوگ دیکھ لیتے. میں نے پہلا سوال ان سے کیا کہ آپ نے ان بچوں کو اتنا برا بھلا کیوں کہا؟ تو بولے یہ لوگ نماز کو نہیں آ رہے تھے. میں حالانکہ ان کو اشارہ بھی کیا، پھر سامنے بیٹھے رہے مگر نماز کو نہیں آ رہے. آئے بھی تو دیر سے آ رہے ہیں، وقت پہ پڑھنا چاہیے. اچھا یہ دلیل ہے. تو یہ نماز سے آپ کو محبت ہے کیا؟ اتنی محبت کیسا ہو گئی کہ آپ کو اگر کوئی دوسرا تو آپ کو تکلیف ہو جا رہی؟ تو بولے مولانا نماز سے کون محبت نہیں کرے گا. بولے کہاں پر بلا رہے تھے؟ بولے مسجد کو. تو بولے مسجد سے بھی محبت ہے نا آپ کو؟ بولے ہاں. ارے کیسا نہیں، اللہ کے گھر سے محبت ہے ہمارے کو، اسی لیے ہم اللہ کے گھر میں نہیں آنے والے پہ ناراض ہو رہے تھے. اللہ کے گھر پہ نہیں آنے والے پہ ناراض ہو رہے تھے، اللہ کے گھر پہ جو نہیں آ رہا اس سے آپ ناراض ہو رہے ہیں. بولے ہاں بس یہی بات ہے نا کہ آپ کو نماز سے محبت ہے تو جو نماز نہیں پڑھتا اس سے نفرت کا اظہار کر دیا ہے نا. آپ سے محبت ہے تو جو مسجد میں نہیں آتا تھا آپ نے اس کی مذمت کر دی. اور آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، ایک بار نہیں کئی مرتبہ آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. تو پتہ سے محبت ہوتی ہے. اگر اس کے ساتھ اگر کوئی بے حرمتی ہو جائے تو بشریت یہ ہے کہ اس کی مذمت میں زبان کے نکل جاتے ہیں. اسی کو تو تبرہ کہتے. ارے بھائی آپ تو در مسجد پر جانے والے کے لیے آپ اتنی تکلیف میں آ گئے کہ وہ نہیں آ. تو جس شہزادی کی مودت پہ یہ مسجد کی عبادتیں قبول ہوتی ہے اس کا آنے والے ملائن پہ لعنت کیوں نہیں پڑھتے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. شبیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام برائے مغفرت کل شیعہ نظر کرار علماء اکرام مراجع مکرم مجتہدین بالخصوص مرحوم کی مغفرت کے لیے اعلی علی جواہر معصومین جنت النعیم میں اعلیٰ مقامات ہونے کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو بولے جب مسجد سے محبت ہوگی تو مسجد کی کوئی بے حرمتی کرے تو اس سے نفرت عظیم ہے.
بشریت میں یہی ہے، جبکہ مسجد سے محبت کا حکم بھی رسول اللہ نے دیا اور اہل بیت سے مودت کا حکم اللہ نے دیا. کیا بات ہے، بھائی غور کرنے والی بات ہے نا. تو مسجد سے بھی محبت ہے تو مسجد کے بے حرمتی پر، نماز سے محبت ہے تو نماز نہیں پڑھنے والے سے، عزاداری سے محبت ہے تو عزاداری کو سبوک کرنے والے سے نفرت. اللہ عظیم ہے. تو جس محبت ہوگی تو اس کی پہلی شرط ہے کہ اس سے نفرت کریں. تو اب آخری جملہ ہے بس عزادارو، یقین جانیے کہ آج حق منبر ادا ہو جب تک کہ جس کا ذکر کرنا ہے وہ نہ کر کے اتروں. تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی مودت کی آیت بھی کس نے پہنچائی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ قربا. آیت بھی پہنچائی کس نے؟ تو میں نے کہا کہ رسول اللہ نے پہنچائی. تو بولے مودت کے قبولیت کے لیے ایک تو ہو گیا تبرع، اب دوسرا ہے کہ آپ کی ساری قرآن، ساری شریعت، سارا اسلام، آپ کے عقائد اللہ کو قبول ہیں وہ کیسے پتا چلے؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا تو میں نے کہا کہ بہت آسان سا طریقہ ہے، لا الہ الا اللہ لے لیجئے، رسول اللہ نے پہنچایا، محمد رسول اللہ رسول اللہ نے پہنچایا، علی رسول اللہ نے پہنچایا، بھائی انبیاء کی معرفت رسول اللہ نے پہنچائی، رسول اللہ نے پہنچایا، احکام روزہ نے پہنچائے، نماز کی فضیلت بھی رسول اللہ نے بتائی، رمضان کی بتائی، اللہ کی وحدانیت کو بھی رسول اللہ نے پہنچایا. ایسے میرے رسول کی رسالت قبول نہیں ہو رہی ہے جب تک کہ علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے. یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی. آیت مودت بھی اللہ کے رسول نے پہنچائی اور اللہ کے رسول کی لیے بھی اللہ نے کہا کہ علی کی ولایت کا اعلان کروں. تو یہ عظمت ہے. مگر تعجب کہ روایتوں میں ملتا ہے آج بھی ہر مسلک کے لوگ غدیر کی روایت کو مانتے ہیں، مگر اتنی عظمت بتائی مولا نے، اتنی عظمت بتائی ہے، مگر بعد شہادت رسول جب آئے گھر میں، دیکھیے معصومین کے مجلس میں ذکر کرتا ہوں نا، کیونکہ جب وہ اپنے مصائب خود پڑھے ہیں نا تو اس کے بعد بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت معنی ہوتے ہیں. تو مولا آئے، چہرہ بڑا اداس تھا. شہزادی نے پوچھا ابو الحسن کیا بات ہے، آپ کا چہرہ بڑا اداس ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، جب سے میرا بھائی دنیا سے گیا ہے نا تب سے لوگ ہی کرتے. حد یہ ہے کہ میں جب سلام کرتا ہوں تو اس کا جواب نہیں دیتے. مولا لاکھوں غلام، کروڑوں غلام بے حساب آپ کو سلام دیتے ہیں مولا. تو یہ میرے مولا پر تکلیف دینا، اسی لیے مولا نے اس کا ذکر کیا کہ دنیا غدیر کو سن کر کتنے دنوں میں غدیر کو بلا دیا. اسی لیے حکم ہے، علماء نے تاکید کی ہے کہ غدیر کے واقعے کے بغیر منبر سے مت اترو. اسی لیے میں یہ ہمیشہ ولایت علی کا ذکر کر کے ختم کرتا ہوں. اب تعجب یہ ہے کہ جو لوگ اونچے مقام سے بھی دیکھ چکے حضرت علی کی ولایت کا اعلان ان کی مودت کے بغیر اللہ نے لہجہ کیا. ظلم مولا پر کیوں کیا؟ آپ کا رونا اس دلیل ہے کہ اللہ نے آپ میں ایک مادہ رکھا ہے. کون رکھا؟ انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو جب اللہ نے انسان کو بنایا، یہ وہ لوگ جو عزاداری کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے تو نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اس کا جواب کہ آپ نے ابھی مولا کی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہے نا. یہ آنسو کون ہے؟ کون ہے آنسو بنانے والا؟ اللہ ہے نا. اللہ ہی نے تو ہم کو دیا ہے نا سارے جسم کو. خالق مالک اللہ ہی ہے. تو پھر اللہ نے آنسو بنائے ہیں اور اس نے یہ کی ہے کہ جس سے محبت مصیبت کا ذکر آ جائے تو خود بخود آنسو آ جاتے ہیں. تو جو عزاداری پر اعتراض کرتا ہے گویا وہ اللہ کی حکمت پر اعتراض کرتا ہے. تو یہ ہے میرے مولا کی مصیبت. اب آپ بتائیے اس وقت مولا پر کیا گزری ہوگی جب اس در پر اس اللہ دست مبارک رکھ کے کہتے اے میری بیٹی تجھے میرا سلام، اے میری ماں تجھے میرا سلام. یہ وہی در تھا نا جس پہ رسول اللہ در پہ سلام.
اسی در کو جلا دیا گیا. کیا قیامت گزری ہوگی, آپ اندازہ کیجئے. مولا در کو جلایا گیا, جلانے کے بعد در اور دیوار کے درمیان رسول کا قلب موجود ہے, اور شہزادی فاطمہ زہرا ہے. در کو جب جلایا گیا تو ملعون نے حرکت کی کہ در اور دیوار کے درمیان فاطمہ زہرا تڑپنے لگی. ہائے بابا, ہائے بابا, کیا سلوک ہے. روایت یہ ہے کہ شہزادی زمین پر گری, درتا ہوا زہرا پر داخل ہوئے. حضرت محسن کا قتل ہو گیا. حضرت محسن دنیا میں آنے سے پہلے قتل ہو گئے. یہ مصائب گزرے ہیں, اللہ نے مودت کا حکم دیا, دشمنوں نے یہ سلوک کیا, اسی لیے ہم تبرہ کرتے ہیں. اب آگے مصیبتیں گزرنے لگی, کیونکہ میرے والد محترم رسول کو بھی بہت عزیز رکھتے تھے. ہمیشہ یا رسول ادرکنی یا مولا ادرکنی کہتے تھے, اور رسول اللہ کا ذکر بہت خوش سنتے تھے, ان کے مصائب کا بھی ذکر کرتے تھے. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ عالمین کے لیے جب رسول اللہ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تو میرا رسول جب کسی نے پوچھا کہ دنیا کا مظلوم قبلہ آپ کی نظر میں کون ہے, تو میں نے کہا تھا کہ دیکھو میرا جتنا مطالعہ, یقیناً سید الشہداء تو امام حسین ہے ہی, مگر ایک اور مظلوم ہے جس کا نام محمد ہے. اتنی مظلومیت صحیح ہے میرے رسول نے, آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنے ستم گزرے ہیں میرے رسول اللہ پر سے. جب آپ سے گزرتے تو بچے پتھر پھینک کے زخمی کر دے رسول اللہ کو. اتنا ظلم ہوتا کہ ایک مرتبہ جبرائیل آ کے کہتے یا رسول اللہ اگر آپ حکم دے تو تہس و نہس کر دیتا ہوں. رسول کہتے کہ نہیں نہیں, میں رحمت العالمین ہوں. میرا رسول خاموش تھا. اب جبرائیل کے سامنے جب یہ ذکر ہوتا کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد پر اتنا ظلم ہوگا تو میرے رسول پر کیا گزرتی ہوگی. اب وقت ہے, اب آ گئے رسول کا وقت آخر آ گیا. اب میرا رسول مظلومیت کے انتہا پر ہے. کہا کہ لاؤ میں تمہیں ایسی ایک وصیت لکھ دیتا ہوں کہ جس کے بعد میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ابن نے کہا کہ نہیں نہیں, معاذ اللہ, نعوذ باللہ, یہ اس طرح کے بخار کی شدت کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں. اب رسول پر کیا قیامت گزری ہوگی. آخری وقت پر قلم اور کاغذ کو مانگا, انہوں نے نہیں دیا. وہ قیامت کا وقت آیا, دوام ہے, میرا رسول اس دنیا سے گزر گیا. زہرا یتیم ہو گئی. عزادارو, ایسے عالم میں اب کیا قیامت گزری ہوگی جب رسول جیسے رسول کے جنازے میں صرف 18 بنی ہاشم ہے اور کوئی شریک نہیں. بیٹی پر کیا گزر رہی تھی ہوگی. ایسے عالم میں لوگوں نے پرسا نہیں دیا بلکہ در زہرا کو جلا دیا, حضرت محسن کو قتل کر دیا, ایسے پرسا دیا. ایک یتیمہ کے ساتھ بھرا ہوا دربار ہے, 4 گھنٹے ٹھہری رہی, کرسیوں پر مسلمان بیٹھے رہے. ظلم ہوا, میرا رسول مظلوم ہے. عزادارو, قیامت گزر رہی ہے, اتنی قیامت گزری. اب رسول پر آئی, کہتی ہے بابا میں نہیں چاہتی, بابا میں دنیا رہنا چاہتی. آپ کی امت نے بڑا ظلم کیا, پہ آگ لگی. رسول آئے, روتے ہوئے آئے, آگے کہنے لگے بیٹی اب زیادہ دن زندہ نہیں رہو گی. بات ہوئی, دنیا سے گزر گئی, قیامت گزر گئی. عزادارو, یہ وہ قیامت جو رسول اللہ نے مصائب پڑھے. جناب ام سلمہ ایک مرتبہ اپنے خواب میں دیکھ رہی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ میرے رسول کے ماما نہیں ہے, کھڑی ہوئی
ہے رسول کے سر اقدس پر. ارے سر پہ ابا نہیں ہے, آنکھوں سے جاری ہے, اتنا گریا کر رہے, ریشے مبارک روتے ہوئے آکے کہتے ہیں. ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ کیا بات ہے. اب میرا مظلوم رسول کہتے ہیں اے ام سلمہ میرا حسین مارا گیا. ام سلمہ میرا حسین 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا پیاسا, قاتل ہو گیا. اب میں کہوں گا زادارو رسول اللہ خبر دینا. تو رسول اللہ نے جب دیکھا ہوگا ملعون شمر ہے, کند خنجر کر رہا ہے, اور طرف رہا ہوگا ادھر زینب روتی ہوئی ابھی آکے کہتی ہے میرے ساتھ میرا بھائی بے قصور ہے, یہ رسول کا نواسا ہے. مگر رکا ہوئی آئی سید سجاد ہم نے کہا پردہ آئیے تھا میرا حسین اللہ طرف رہے ہیں نظر بلند ہوا. امام کے سلام کے ساتھ ختم کروں گا. امام فرمائے سلام ہو اس مظلوم پر جو نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ پر تھا, تیروں کے مسلح ہمارا جد حسین. وہ آگے بڑھا پیاسا گلا زینب رہی. رسول اللہ یا رسول اللہ اللهم لعن قتلة الأولاد وأصحابه. اللهم قتلة محمد مصطفى الله عليه وسلم. اللهم لعن قتلة الشهزادية فاطمة زهراء الله امیر المومنین علیہ السلام. اللہم لعن قتلۃ الحسین وعلى اصحابہ. اللہم لعن قتلۃ العباس علیہ السلام. پروردگارا تجھے واسطہ سرکار دو عالم رحمت العالمین اور ان کے آل رحمت ان کے واسطے پروردگار اس مجلس کا ثواب میرے والد محترم مرحوم مغفور مرزا ہادی حسین خیرجال اللہ مقاموں کی روح کو پہنچا دے. پروردگار اس مجلس میں جو شریک ہوئے ہیں پروردگار ان کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو برلا. جو بیمار ہیں علی بھائی پروردگار نے شفا عاجل عطا فرما. جو مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. حضر عزیز علی جناب اصغر علی بھوجانی صاحب علی اللہ مقام ان کے اہلیہ کو جوار رحمت میں جوار اہل بیت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جتنے حاضرین ہیں ان کے متعلقین مرحومین رشتہ داروں کو مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے دلوں کے حاجتوں کو تمام جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. سیدہ فاطمہ جو اس ہے بحق شہزادی کونین کے انہیں مکمل شفا عطا فرما. محبت محمد عباس جو اس وقت علیل ہے پروردگار انہیں بھی شفا عطا فرما. جو بیمار ان سب کو فرما. پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تیری عبادتیں کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما. دن بدن مولا علی کی محبت میں اضافہ فرما. مولا علی کے دشمنوں کے عذاب میں شدت فرما. آپ حضرات سے بار دیگر ادباً معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مرزا ہادی حسین خلجی علیہ ابن مرزا مہدی حسین خلجی صاحب کی روح کو سالم اور جناب اصغر علی بھوجانی صاحب ان کے اہلیہ کاظم آغا خراسانی اور سلیم رضوی صاحب اہل بیت رضا بھائی کے والدین اور جو بھی یہاں پر حاضر ہے مرزا قائم حسین خلجی صاحب اور جو بھی حاضر ہیں ان کے عابد بھائی کے والدہ کا سب کا ذکر کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ محمد. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ